نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین اکرام، قرآن مجید کی آیت کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت میں فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اللہ رب العالمین تم کو حکم دیتے ہیں کہ تم امانتیں ان کے حقداروں کے سپرد کرو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو فیصلہ انصاف کے ساتھ کرو۔ پہلی چیز جس کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ امانت اس کے اقدار کو دو، تو امانت سے مراد صرف یہی نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کسی نے کوئی چیز رکھی ہو تو اس کو واپس ویسے ہی لوٹا دو۔ یہ امانت کا ایک جز ہے۔ امانت کے بڑے وسیع مفہوم ہیں۔ امانت سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کا کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہو، اپنی زندگی کے کسی کام کے لیے بھی اہل افراد کا انتخاب کرو۔ اگر آپ نے اپنے گھر کا کوئی کام کرنا ہے تو اپنے گھر کا کام کرنے کے لیے اپنے گھر کے نقشے کو اور اپنے جو بھی اخراجات ہیں، جو بھی آپ نے چیزیں لی ہیں، وہ حقدار آدمی کو دو، ایسے آدمی کو دو جو یہ کام کرنا جانتا ہو۔ ایسے ہی اگر آپ نے مسجد کے اندر ایک امام کا تقرر کرنا ہے تو امام کا تقرر ایسے انداز سے کرو کہ ایسا آدمی منتخب ہو جو امامت کا اہل ہو۔ اور اگر آپ نے مسجد کی کمیٹی بنانی ہے تو مسجد کی کمیٹی میں ہر محلے والے کو شامل نہ کرو، بلکہ ایسے لوگوں کو شامل کرو جو اس کے اہل ہوں۔ مسجد کی کمیٹی کا صدر بنانا ہے تو ہر کسی کو پکڑ کر نہ بنا دو، ایسے آدمی کو بناؤ جو اس کا اہل ہو۔ اگر آپ نے اپنے بچے کی تعلیم اور تربیت کرنی ہے تو اپنے بچے کو ایسے استاد کے سپرد کرو جو تعلیم اور تربیت دینا جانتا ہو۔ یہ سارے مقصد اور مفہوم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا کے زمرے میں آتے ہیں کہ اپنی زندگی کا کوئی کام بھی کرنا چاہتے ہو اور اپنے ہاتھوں سے کسی کو بھی کوئی ذمہ داری سونپنا چاہتے ہو تو ہمیشہ ایسے افراد کا انتخاب کرو جو اس کے اہل ہوں۔ یہ تو ذاتی زندگی کے بارے میں ہے۔ اگر ملکی سطح پر آپ نے اپنے علاقے کے تھانے کے اندر پولیس والوں کا تعین کرنا ہے تو میرٹ پہ کرو، جو اس کا اہل ہے اس کو کرو۔
اگر گورنمنٹ نے کورٹ کے اندر ججز کا انتخاب کرنا ہے تو ایسے افراد کا انتخاب کرے جو اس کے اہل ہوں. ایسے ہی اور جتنے بھی ہمارے قومی ادارے ہیں، قومی محکمے ہیں، ان میں اہل افراد کا تقرر کرنا، یہ اہل افراد کو ان کی امانتیں سپرد کرنے کے مترادف ہے. جب تک قومی سطح پر ہم اہل افراد کو چن کر اور ملک کی امانتیں اور دور بعد ان کے ہاتھ میں نہیں دیں گے تو ہمارا یہی حشر ہوتا رہے گا کہ ہر انسان ہر معاملے میں پریشان ہوگا. ہر انسان کو اپنی جان کی پرواہ رہے گی، مال کی پرواہ رہے گی، عزت اور آبرو کی پرواہ رہے گی. تو میرے بھائیوں، ان سب چیزوں کا قرآن نے ایک ہی حل بتایا ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ جب آپ نے کسی بھی جگہ پر کوئی بھی کام کسی آدمی کے سپرد کرنا ہے تو اس کام کو امانت سمجھو اور وہ امانت اور کام ایسے آدمی کے ہاتھ میں دو جو اس کا اہل ہے. اگر نااہل کے ہاتھ میں دو گے تو اپنا بھی نقصان کرو گے اور دوسرے آدمی کا بھی نقصان کرو گے. اسی آیت کے دوسرے حصے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، کہ جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، چاہے وہ پنچایت میں ہو، چاہے وہ گھر میں دو بیٹوں کے درمیان ہو، چاہے وہ گھر میں دو بھائیوں کے درمیان ہو، چاہے محلے کی سطح پر دو محلے داروں کے درمیان ہو، جب بھی آپ فیصلہ کرو، جس بھی جگہ پر آپ موجود ہو، جس بھی عہدے پر آپ موجود ہو، ضرور نہیں کہ آپ جج ہی ہوں. گھر کے اندر والد کو فیصلہ کرنے کا اختیار ہوتا ہے، والدہ کو فیصلہ کرنے کا اختیار ہوتا ہے، بڑے بھائی کو فیصلہ کرنے کا اختیار ہوتا ہے، محلے کی سطح پر سمجھدار لوگوں کو فیصلہ کرنے کا اختیار ہوتا ہے. تو آپ جب بھی فیصلہ کرو تو فیصلہ انصاف کے ساتھ کرو.